الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عقل ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت جو ہے وہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ایک جنرل ڈسکشن بھی ہے اور کافی انفارمیٹیو بھی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ زندگی کو گزارنے کے لیے جو کچھ اصول ہے نا کامیابی کے، وہ بہت ضروری ہیں، کہ یعنی کہ وہ اکثر لوگ جو ہے وہ اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست اس کے اندر سلوشن ہے فار ہیومینٹی، تو اگر ہم اس کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑے مستند طریقے جو ہیں وہ کامیابی کے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر اہل عقل ٹیم کے ایڈمن موجود ہیں جو کہ اس کو ایلیبوریٹ کریں گے۔ اور سر میں آپ کو بہت خوش آمدید کرتا ہوں، اوور ٹو یو، کہ زندگی میں سکسیسفل ہونے کے لیے جو ہے وہ قرآنک میتھڈالوجی جو ہے، قرآنک وے سے ہم کیسے حل حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیکوڈ کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ کامیاب قرآن کی روشنی میں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ موضوع تو بہت بڑا ہے، مگر اس کو ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 انشاءاللہ آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی جی۔ اسلام میں کامیابی کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اسم مطلب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے رحمان اور رحیم کو، وہ انشاءاللہ بعد میں موضوع لے لیں گے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہی رب العالمین ہے جو علم سے جڑا ہوا ہے، عالمین لفظ، اس کے بعد صراط المستقیم ہے، مالک یوم الدین، یہ تو سارے کی ورڈز ہے۔ مطلب کیا ہے، صراط المستقیم بھی علم کے بغیر نہیں۔ جی جی۔ تو یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ سے اندر ہم کو آ رہی ہے کہ علم کے بغیر کوئی چیز نہیں، یہ رب العالمین ہے، صراط المستقیم ہے۔ اس کے بعد جو اللہ خوش اور ناراض ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علم اور عمل کے اوپر۔ اگر صحیح علم رہے گا تو عمل صحیح رہے گا، اگر علم صحیح نہیں رہے گا تو عمل غلط رہے گا۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے معنی کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ کیا لیتے ہیں سورہ بقرہ کے معنی؟ روایتی لوگ کیا لیتے ہیں؟ روایتی لوگ سورہ بقرہ کو جو ہے وہ یعنی کہ بقرہ تو گائے کو لیتے ہیں، اور وہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ برابر۔ اصل میں بقرہ جو لفظ ہے اس کا ون آف دا ڈیریویٹو ورڈ ہے باقر، سمجھے؟ تو باقر کے مطلب یہ، بقرہ کے مطلب ہے ایک تھاٹ پروسیس ہے جو اندم گہرائی میں جا کر کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بقرہ کا جو ایکچوئل معنی ہے، جو قرآن کا معنی ہے، سمجھے، وہ گائے نہیں ہے۔ گائے ہم نے دے دیا، یہ کیوں شرارت کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ گائے سے کیا لینا دینا؟ گائے مری ہوئی گائے مارو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو آگے منسوخ کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں علم کی بات ہو رہی ہے،
باقر اور بقرہ کے مطلب وہ پروسیس جس میں گہرائی سے ہم کو جا کر کے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ریسرچ کے لیے. شروع کی جو سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم، جس کو حروف موقتہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بروکن لیٹرز انگلش میں، جو الگ الگ ہے. یہ اس کے اوپر جو مدہ ہے الف لام میم کے اوپر، مد کی جو سائن ہے وہ سگنیفائی کرتی ہے کہ یہ انیشیل سے، یہ شارٹ فارم سے، سمجھے، یہ اس کو ہم کو جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم کو الگ الگ ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ شارٹ فارم سے. مدہ جو ہے الف لام میم کے اوپر وہ سگنیفائی، وہ بتا رہا ہے کہ یہ شارٹ فارم سے. تو خیر شارٹ فارمز کی اندر اس میں ہم گھستے نہیں ہیں کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی منطق ہے، اپنی اپنی باتیں ہیں. میرے نزدیک میں بتا دوں کہ الف لام میم ایکچولی جو سورہ فاتحہ ہے اسی کو بول رہا ہے، کیونکہ جو پہلا جز ہے الف لام میم، ہم پہلے جز جو قرآن کا جو پارہ بولتے ہیں فارسی میں، اردو میں پارہ، اس کا نام ہی الف لام میم ہے. اور دوسرے پارے کا تلک الرسول ہے. الف لام میم کو میں ان شارٹ سورہ فاتحہ سمجھتا ہوں، جس میں صراط المستقیم علم حاصل کرنے کے لیے ایک ہلکی سی روشنی، مطلب ہلکی سی ہینٹ دی گئی ہے کہ بھائی آپ کو علم حاصل کرو اچھا، اور اس کے بعد صراط المستقیم پہ چلو اور پھر وہ عمل صحیح کرو. اب یہاں الف لام میم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. الف لام میم کے لیے انشاءاللہ ایک پورا الگ سے ہو سکتا تو لے لیں گے. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب، یہ جو ذالک الکتاب جو بول رہا ہے، اٹ از دیٹ بک، کہ یہ وہی کتاب ہے. وہ ایمفیسائز کر رہا ہے، زور دے رہا ہے کہ وہ یہی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. اچھا سمجھے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر فیہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ ہدایت متقیوں کے لیے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہدایت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، سمجھے. یہ اس طرح کا نہیں، اس سے متقی لفظ ہے. متقی لفظ وہ ہے جو تقوی بولے، تقوی کے مطلب یہ ہے کہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ، سوچ اور سمجھ کے بولنے والے لوگ، سمجھے، اللہ کو جاننے پہچاننے والے لوگ، گاڈ کانشیس، یعنی جو اللہ کو سمجھے گا، اس کو جانے گا، غور و فکر کرے گا، سمجھے گا، ہر چیز کو سمجھے گا، اس کو متقی بولتے ہیں. ایک دو لفظ متقی سے، تقیہ لفظ آپ سنے ہوں گے، تقیہ. تقیہ یہ لفظ شیعوں کے اندر رہتا ہے. ہے نا؟ کیا مطلب ہوتے ہیں اس کے ایکچولی؟ اس کا مطلب جو تقیہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنا ہوتا نا، اپنے آپ کو اندر دبا کے، اندر دبا کے رکھنا. مطلب کیوں ایکسپریس نہیں کرنا رہتا ہے؟ پریکاشن کے لیے. کہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپریس کرنے سے نقصان ہو جائے، ایکسپریس کرنے سے ٹربل آ جائے، پریشانی ہو جائے، تو وہ لوگ تقیہ اختیار کرتے ہیں، مطلب پریکاشن لیتے ہیں. تو متقی کا مطلب یہ تقیہ. اور یہ ایکچولی متقی کے مطلب ہے کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ جو پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں، پرہیزگار، سمجھے، جو منہ میں آیا بکتے نہیں ہے، سمجھتے، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھے، اپنے آپ کو سپریس کرتے ہیں کیونکہ ان کو غور و فکر. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. کتاب میں ہدایت ہے. یہ کتاب قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن میں ہدایت ضرور ہے، مگر قرآن کی زبان جو ہے پرانی عربی ہم سمجھتے نہیں. تو یہ اشارہ کر رہے ہیں، ذالکہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، سمجھے، جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، سمجھے، جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اس میں دو لفظ آ گئے، ایک کتاب اور ایک متقی. یہ دونوں کا تعلق علم سے ہے. بے شک.
ہے نا. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. اور پھر کس کے لیے ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں. جی کس جی پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بالغیب پہ. اب یہاں ہوں، بالغیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی کہ جی شروعات میں ہی ایمان رکھنا بالغیب پہ کیا مطلب ہوا. جی جی سمجھو کہ یہ اس کو عموماً ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو چیز حاضر نہیں ہے اس پہ ایمان رکھنا. ہوں، سمجھے. جی جی مگر ایمان رکھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلائنڈ فالو کرنا, ہوں، کیونکہ آپ کو علم کے بغیر ایمان نہیں. جی جی قرآن بلائنڈ فالو کرنے نہیں بول رہا ہے کہ بالغیب پہ ایمان رکھو. ایمان کے مطلب ہے کہ ہم کو یقین اگر کسی چیز پہ ہے, سمجھے, کسی چیز کی نالج ہے, ہم کو آگ کی نالج ہے, تو ہم کو یہ ایمان ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو چٹکا لگے گا, جی ہے نا. تو جی جی اس کا تعلق علم کا جو تعلق ہے, جو ایمان کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے. سمجھے. اب یہاں یہ ہے کہ بھائی بالغیب, بالغیب پہ ایمان رکھنا. تو بالغیب کی کیوں وہ بات کر رہا ہے قرآن؟ کیونکہ قرآن جو ہے پورا کے پورا بالغیب کے اوپر ہے. مطلب جو چیز نہیں دکھتی اس کے اوپر ہی ہے. جیسے مثال کے اللہ ہم کو نہیں دکھتا, اچھا ہے نا. اچھا اچھا ملائکہ ہم کو نہیں دکھتے, ہوں ہے نا. شیطان نہیں ہم کو دکھتا, ابلیس ہم کو نہیں دکھتا, جنت ہم کو نہیں دکھتی, اچھا جہنم ہم کو نہیں دکھتی, ہے نا. رسول کو ہم نے نہیں دیکھا, نبیوں کو ہم نے نہیں دیکھا, برابر. بے شک جی جی تو یہ ساری چیزوں پہ آپ کو ایمان رکھو گے تو یہ آپ کو کتاب سمجھ میں آئے گی, قرآن بھی سمجھ میں آئے گا. یا یہ الکتاب ایک آگے جا کے بتاتا ہوں کہ الکتاب کیا ہے. تو ساری چیز تو بالغیب ہے. اچھا, یہ اور بالغیب کا لفظ جو ہے وہ جو سوسائٹی کے اندر جو نارملی ٹریڈیشنلی سمجھایا گیا ہے وہ فزیکل چیزوں کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ بغیر کچھ پوچھے, بغیر کسی دلیل کے یا کوشچن کے اگر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. نہیں, یہ قرآن کے مفہوم, قرآن کے تعلق سے, کتاب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. جی جی اور کتاب کیا چیز ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کو پتا نہیں ہے. کتاب میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو یہ کتاب ہے ہماری خود کی اندر کی اسکرپٹ ہے. جی 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 بالکل. کیا اسکرپٹ ہم کو پتا نہیں ہے, جی جی ہے نا. جی ہماری اندر کی اسکرپٹ اگر ہم پیور ہے, ہم کو معاشرے نے اگر برین واش نہیں کیا ہے, کنڈیشن نہیں کیا ہے, اور ہمارے ماں باپ نے, معاشرے نے, حالت نے ہم کو ایک پیور رکھا ہے. ایک 4-5 سال کا بچہ جو پیور رہتا ہے, 2-3 سال کا بچہ, اور اس کو ہم ڈیولپ کرنے دے رہے ہیں اس کو, تو اس کی جو اندر کی جو اسکرپٹ ہے اس سے بات کرتی ہے. اچھا ہاں, جب وہ ہم سے اسکرپٹ, جب ہماری جو کتاب اندر کی جب بات کرتی ہے نا, تو اس کو ہم کو سننا چاہیے. جی 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 سمجھے, اس کو سننا چاہیے. مگر کیا معاشرہ, ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ, جیسا میری بچی مجھے بولی کہ مجھے ڈرائنگ پسند ہے, مجھے آرٹسٹ بننا ہے, اچھا ہے نا. تو میرے ماں باپ نے, اس کے مطلب ماموں نے, انہوں نے سب نے کیا بولے, یا میں نے بھی بول دیا ساتھ میں, ارے ڈرائنگ کریں گے کیا, ٹیچر بنیں گے, اس میں کیا پیسہ ہے. جی 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 اس کو اندر سے آواز یہ آ رہی ہے, ڈرائنگ. آج بھی بڑی ہو گئی ہے, وہ ڈرائنگ کے پیچھے ہی ہے. اس کو اور اس چیز میں مزہ ہی نہیں آتی, ڈرائنگ ہی کرتی کہ بھائی مجھے پینٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. مگر ہم لوگوں نے, ماں باپ نے اس کا جو آواز تھی, اس کی جو کتاب اس کو بول رہی تھی, دبا دی. ہاں سمجھے, اس کے اوپر یقین نہیں کیے اس پہ, تو پھر وہ ایسے وہ بھی ایسی ہو, یہاں جانے تو پیسے نہیں تو میں نہیں کرتی. سمجھے. تو اس نے خود بھی اپنی کتاب پہ ابھی ایمان چھوڑ دیا کہ نہیں جانے دو, اب میں ڈرائنگ نہیں کرتی. مطلب وہ پیسے کے پیچھے, اب جو الہ ہو گیا ہے ہمارا, اس کا وہ پیسہ ہو گیا ہے. اندر سے اس کی اسکرپٹ, اس کی کتاب یہ بول رہی ہے کہ تم پینٹر بنو, ڈرائنگ, تم آرٹسٹ بنو, تمہارے میں یہ پوٹینشیل ہے. مگر ہم نے اس کو ایک ایگزامپل, ہم نے اس کو مطلب
اس نے بھی ایمان کھوڑ دیا, ہم نے بھی ایمان کھوڑ دیا کہ بھائی ڈرائنگ میں کیا ہے. جی 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 ہم کو پتا ہی نہیں کہ بھائی ڈرائنگ کے اندر بھی آرٹسٹ بھی اپنی ایک ایک پینٹنگ ہزاروں لاکھوں روپے میں بیچتے ہیں, کروڑ روپے میں بیچتے. جی جی سمجھے؟ تو یہ قرآن جو بول رہا ہے بالغیب پہ یقین کرنا, وہ تعلق ہے ذالک الکتاب سے. اور ذالک الکتاب کیا ہے؟ وہ ہماری خود کی اسکرپٹ ہے جو ہم نے پہلے اس کے اندر بول چکے ہیں کہ وہ اسکرپٹ کیسی ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ ہم کو ایمان رکھنا ہے بالغیب کے اوپر. پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ صلاۃ کو قائم کرنا ہے. واہ. اب اسکرپٹ پہ ہم نے ایمان بھی رکھ دیا, بالغیب پہ صلاۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ صلاۃ مطلب جوڑنا, اس سے جڑنا ہے ہم کو. اچھا یہ تو ایک اپنے لیے بہت بہترین ٹاپک جڑنا ہے. جی جی سمجھے؟ جب ایک بار ہم جب جڑ جائیں گے نا, ہم ہماری اسکرپٹ سے ہماری کتاب سے جڑ جائیں گے نا, جی جی تو پھر ہم کو قدرت جو ہے نا رزق پرووائڈ کریں گی, رزق. سمجھے؟ تو جو رزق کی بات ہو رہی ہے وہ آگے چل کے بھی بات ہو رہی ہے کہ رزق جو ہے وہ ہم کو رزق جو ہے وہ علم. رزق کے اندر ساری چیزیں آ گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں رزق مطلب کھانا پینا؟ علم بھی, علم امپورٹنٹ. اپنے یونفقون کے مطلب اسپینڈ کرنا ہے. وہ جو چیز ڈیمانڈ میں ہے, جو چیز بازار میں نہیں ہے, اور اس کو آپ اسپینڈ کر رہے ہو. یعنی آپ ایک ایسی چیز کے اوپر ایمان لے کے آ گئے کہ دنیا آپ پہ یقین نہیں کر رہی ہے کہ آپ ایروپلین بنا کے اڑو گے, مگر اس کے بعد بھی آپ نے اپنی کتاب پہ یقین رکھا. دنیا ہنستے ہوئے, تو قدرت نے, اللہ نے, آپ نے صلاۃ قائم کیا اور آپ اپنی کتاب سے جڑ گئے. اس کے بعد قدرت نے, رب العالمین نے آپ کو رزق دیا. آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا, اپنا وقت خرچ کیا, اپنی جان جوکھم میں ڈالے, سب کچھ کیے, اور اس کے بعد آپ پلین بنا کے اس کے اوپر ہوا میں اڑنے کے لیے لے لیے. تو یہ آپ نے خرچ کیا. کیا خرچ کیا؟ آپ کا علم, آپ کی محنت, آپ کی انرجی, آپ کی وقت, آپ کی جان. یہ ساری چیز کے مطلب ہے یونفقون. ٹھیک ہے؟ اچھا ونڈرفل جی, ونڈرفل. اچھا ہاں. تو جب وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں, کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی 4 آیت پہ آ گئے ہم. وہ ایمان رکھتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ جو چیز نازل ہوتی, جو میں بول رہا ہوں نازل ہو رہی ہے, مطلب آئیڈیاز. جی جی. اور تمہارے کو جو پوٹینشیلز ہے وہ تم کو نازل ہو رہے, تمہارے اوپر, الہیکا, تمہارے اوپر ہو رہے ہیں. سمجھے؟ وہ تمہارے اوپر ہو رہے ہیں, اور جب وہ نازل ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو قبول کرنا ہے. جی 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 ایکسپٹ کرنا ہے. آپ کو جب کوئی چیز نزول ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو انکار نہیں کرنا ہے. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے, کیونکہ جب ایکسپٹ کرو گے نا تو ہی آپ کی ترقی ہوگی. تو یہاں جو لفظ انزل من قبلی کا, اب یہ قبلی کا جو لفظ ہے نا, اس کو مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو ہے ناؤن ہے, اس میں مجرور ہے, یہ جینیٹیو ناؤن ہے. یہ جینیٹیو ناؤن کو یہ لوگ ایڈورب کیسا کر دیتے, لوکیشن کا کیسا, سمجھے؟ قبل کا جو ہے نا یہ قبول سے آیا ہے کہ آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے, مگر ترجمہ کرنے والوں نے اس کو بیفور یو کر دیا ہے. جی جی. جبکہ یہ آپ عربک کارپس میں دیکھو گے تو آپ کو ان لوگ نے بھی لکھا ہے جینیٹیو ناؤن, مگر ٹرانسلیٹ انہوں نے کیا کیا ہے, ایڈورب کر دیا ہے, بیفور یو, تمہارے پہلے سے جو آئے ان پہ ایمان رکھنا ہے. جبکہ یہ امپورٹنٹ لفظ ہے قبلی کا کے جو مطلب ہے یہ جینیٹیو ناؤن ہے, اس میں مجرور ہے. سمجھے؟ اس کے ساتھ میں کا جو لگا ہوا ہے وہ پروناؤن ہے, ضمیر ہے. تو یہ اس کا جو ایکچوئل مطلب ہے میرے حساب سے, آپ اس کو ایکسپٹ کرنا ہے, یور ایکسپٹنس آنا چاہیے, کیونکہ یہ ناؤن ہے. یہ ناؤن ہے, یہ ایڈورب نہیں ہے, یہ
صفت ظرف نہیں ہے. مکان نہیں ہے, سمجھے, لوکیشن ایڈورب جیسا بولتے ہیں ظرف مکان, تو وہ یہ ہے ہی نہیں, یہ ایڈورب نہیں ہے. یہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قبلی کا جو لفظ ہے یہ ایسا نہیں کہ جو تمہارے پہلے جو تم نے دیکھا نہیں اس پہ ایمان لے کے آنا ہے. اچھا, آپ پہ جو نازل ہو رہا ہے نا اس کو آپ کو ماننا ہے, قبول کرنا ہے, سمجھے. اب جب آپ قبول کرو گے نا کوئی چیز کو, بہت ٹف چیز کو, آپ نے ایک چیلنج کو قبول کر لیا, آپ کی وحی آ گئی, آپ نازل ہو گئے, آپ کی اسکرپٹ نے, آپ کی کتاب نے آپ کو ہدایت دیے, آپ اس کو غور و فکر کیے, متقی بن کے غور و فکر کیے, پھر اس کو ایمان لے کر کے آئے, پھر اس کو ایکسیپٹ کیے, اس کے بعد آپ کو وہ کام کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. وہ جد و جہد کرنا پڑے گی, تو آپ کو ریزلٹ فوراً نہیں ملے گا. ریزلٹ کے لیے آپ کو صبر رکھنا پڑے گا. تاخیر لفظ, آپ کو ڈیلے, وہ آپ کو لیٹ, ریزلٹ کا لیٹ ملے گا, اس کا ریزلٹ لیٹ ملے گا. اس لیٹ ریزلٹ کو ہی بولتے ہیں کہ بالآخرہ. اچھا 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 اچھا, یعنی تاخیر سے ڈیلے ہوا. ہاں, سمجھے. تو وہ جو آخرہ جو ہے چیز ہے, وہ ایک پروسیس ہے جد و جہد, محنت کا, جس میں اپ اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, اوپر نیچے, ٹینشن, پریشانی, ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی آخرت کے اندر آپ کو, کیونکہ وہ آپ کو ایک چیز آپ نے قبول کی, ایک چیلنج کو قبول کیے, جو آپ کی اسکرپٹ بول رہی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے ایروپلین بنانا ہے, مجھے جو ہے آرٹسٹ بننا ہے نمبر 1 دنیا کا. تو نمبر 1 دنیا کا آرٹسٹ ایسی نہیں بن جاتے, اس کے لیے وقت جاتا ہے, پریکٹس جاتی ہے. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ ہاں, ایکسپٹ کرنا پڑے گا قبلی کا, کہ میں اس کو ایکسپٹ کروں, سمجھے. یہ جینیٹو ناؤن ہے, ہم نے اس کو ایڈورب بنا دیا. اچھا اچھا. تو یہ جو بالآخرہ ہے, جو آخر, یہ ایک سفر ہے. یہ جو ہے نا, یہ فیمینائن ناؤن ہے, فیمینائن. اور جب آخرہ, جب یہ تا مربوطہ جو ہوتا ہے لاسٹ میں, اس کا مطلب یہ میکینزم کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ایک پروسیس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بالآخرہ جو ہے نا, یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو یقین رکھنا ہے, سمجھے. تو لاسٹ میں آ گیا ہے کہ آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے, سمجھے. بالآخرہ پہ یقین کیوں رکھنا, کیونکہ وہ جو سفر ہے بالآخرہ کا, وہ ڈیلے ہوگا, تاخیر ہوگا, لیٹ ہوگا, اور اس کو آپ کو محنت کرنا ہے, ایکسپٹ کرنا ہے اس چیز کو, اور آپ کو آہستہ آہستہ وہ پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد میں آ گئے سورہ, اپنے سورہ بقرہ کی 5ویں آیت. جی. ہاں, ایسے ہی لوگ ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم, ایسے ہی لوگ ہیں جن کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آتی ہے. واہ, سمجھے. رب مطلب ہمارا جو رب العالمین ہے, جو علم کا بھنڈار ہے, تو وہ ہدایت وہاں سے ملتی ہے ہم کو. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو مفلحون ہے, جو سکسیسفل, جو کامیاب ہے, فلاح پانے والے. واہ فلاح واہ, پانے بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. تو یہ 5 آیتیں ہیں, اس کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ہے کامیابی کا. اچھا, خزانہ ہے. اگر ہر بچہ, ہر ماں باپ اس کو سمجھے تو بچہ ان کا آگے کہاں سے کہاں چلے جائے گا, سمجھے. اور پھر بعد میں جو آیت ہے کہ بھائی جو اس پہ بلیو نہیں کرتے, وہ کیا ہوتا ہے, ان کے ہم مہر لگا دیتے ہیں, سمجھے. وہ سن نہیں سکتے, مطلب دیکھ نہیں سکتے. کیوں کہ وہ مہر لگا دینا مطلب وہ جو سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, غلط چیز ہے, غلط چیز پہ پھر رب مہر لگا دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہی تمہارا صحیح ہے, ویلیڈیٹ کر دیتا ہے. مہر لگا دینا مطلب اپروو کر لینا, ویلیڈیٹ کر لینا. تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں, ایسے لوگوں کو کوئی وارننگ نہیں, سمجھے. تو وہ باقی کا جو آیت ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ بھائی وہ سمم بکمم جو ہے نا, جو لفظ کے بھائی اللہ نے ان پہ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ, سمجھے. کہ ان کے دل کے مطلب کیا ہے, دل کے مطلب یہ جو خون اوپر نیچے پمپ کرتا, وہ بات نہیں ہو رہی ہے. قلوب کی بات ہو رہی ہے, سمجھنے والی بات. جو انٹیلیکٹ ہے, انٹیلیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ وہ
ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. مطلب وہ ویلیڈیٹ کر دیتا ہے کہ بھائی ہاں آپ جو لوگ ہیں وہ صحیح ہے. تو پھر ان کو نہ کچھ سننے آتا ہے, سمجھے, اور نہ ان کو کچھ بصارت ہوتی ہے, بصیر جو انسائٹ ہے, سمجھے, اور ایک پردہ ان کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا. تو یہ ہاں, اور پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم جو کر رہے ہیں اس کو ویلیڈیشن مل گیا, اپروول مل گیا, اور وہ عذاب میں مبتلا ہو. عذاب کے مطلب میں بتایا تھا, عذاب وہ پنشمنٹ جس میں انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ عذاب سے گزر رہا ہے, اسی میں اس کو مزہ آتی ہے. جیسا شراب کو اپنے شرابی ہے تو اس کو شرابی کو شراب پینے میں مزہ آتی ہے, مگر اس کو نہیں معلوم کہ یہ عذاب ہے. جگاری ہے تو جگار کھیلنے میں اس کو مزہ آ رہی ہے, تو وہ ایسی ایڈکشن میں پڑ جاتا ہے. ایسے قرض لینے کی لوگوں کو شوق رہتی ہے قرض لینے میں, تو ایسے عذاب میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. اچھا, یعنی ایک ایسی لت, یعنی کہ جو لگ جائے اور اسی کے اندر انجوائے کرے اور وہی نقصان بھی دے رہی ہو ساتھ ساتھ. جی جی جی. تو ایسے لوگ جو ہے وہ آخرت میں بھی یقین نہیں رکھتے ہیں, کسی چیز میں نہیں یقین رہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو کیا بتایا کہ ایسے لوگوں کا جو دماغ ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے, وہی ان کی عذاب ہے. جی جی جی. تو کامیاب ہونے کا جو اب یہاں پہ میرا جی یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک میرا کوشچن ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر تو مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ ان آوازوں میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ پروردگار, یہ ہمارے اندر سے پروردگار کی ہماری اپنے اسکرپٹ کی آواز ہے, یا یہ مطلب کوئی مطلب ہمارے لیے نقصان کی آواز ہے, جیسے شیطانی آواز ہے فار ایگزامپل. تو اس میں کیا کوئی ڈسٹنگوش کرنے کا, ڈفرینشیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو, اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ علم جو ہے وہ نور ہے, وہ روشنی ہے, سمجھے. جی جی. جہالت ہے اندھیرا, سمجھے. اور یہ علم کے لیے آپ یہ نہیں بولیں گے کہ آج میں 60 سال کا ہوں, آپ 40 سال کے ہو, تو اب آج آپ یہ سوچیں گے, کیونکہ وہی جو ہے انسپریشن جو ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے. آوازیں اندر, کافی آوازیں اندر, سمجھے. وہ ساری آوازوں کو خاموش کر کے, اور ہمارا قلب, ہمارا ذہن اچھے سے جانتا ہے کہ صحیح آواز کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک بچے کو ہم کو پیور رکھنا ہے. جی جی سمجھے. بچہ جب پیور ہوتا ہے تو وہ بچہ تو اپنی آواز پہچانتا ہے, ماں باپ سے زیادہ بچہ آواز پہچانتا ہے, اور ماں باپ کو اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, ٹچ میں رہنا چاہیے, ان کے ساتھ میں صلات قائم کرنا چاہیے. صلات کا ایکچوئل میننگ ہی ہے کہ آپ, صلات جو لفظ صلہ سے آیا ہے, صلہ رحمی, جوڑنا. آپ کو اپنے بچوں سے جڑنا چاہیے, سمجھے. جب آپ مل کر کے صلات کو قائم کرو گے تو یہ آپ کو کامیابی ملیں گی. اچھا سر, یہاں پہ ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری. وحی کے بارے میں ذرا آپ ویری کوئکلی 1 لائن ڈیفینیشن اس کی کر دیں, کیونکہ جو لوگ یہ وحی کا لفظ, جیسے آپ نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی ہے, تو یہ وحی کا لفظ ذرا کلیئر کر دیں پلیز. دیکھو, وہی ہمارے ساتھ میں تکلیف کیا ہے نا, ہم نے سیدھے سادے الفاظوں کو مقدس بنا دیا, سمجھے. کتاب, قرآن, وحی, ملائکہ, رسول, نبی, یہ سارے کے سارے عربی زبان کے سیدھے سادے لفظ جس کو ہم نے مقدس بنا دیا. اس مقدس کی وجہ سے ہم کو شوق ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کیسی وحی آ رہی ہے, جبکہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ بھائی تم کو شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی ہے. اچھا. آپ ہاں, تو قرآن کی ایک آیت ہے, میں آپ کو بتاؤں گا آیت نمبر. وہ تو 1 لائن کے اندر یہ جو ہے نا انسپیریشن ہے. اچھا. وحی کے مطلب انسپیریشن کے مطلب آپ اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ جی جی. مطلب کوئی آئیڈیا کا آنا, کوئی اس طرح, مطلب کوئی خیال کا آنا. الہام بھی بولتے ہیں کیا؟ الہام کس کو بولتے ہیں؟ جی الہام, سمجھے. تو وہی ہے, کیونکہ وہی شہد کی مکھی کو بھی آ رہی ہے نا. جی جی بالکل. آپ ہے نا کہ شہد کی مکھی کو وہی آ رہی کہ بھائی کہاں سے جانا, کہاں سے, تو وہی سبھی کو آتی ہے. یعنی ہر کوئی چیز وہی آتی ہے, مگر کیا ہے کہ
ایک انسان ہے جس کے ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے. جی جی باقی تو ہر مخلوق فرما بردار ہے. جی جی ایک انسان ہے جس کے ساتھ میں شیطان لگا دیا, شیطان کو آزادی دے دی کہ بھائی اس کو گمراہ کرو. تو انسان کے لیے جو ہے نا سمجھنا ذرا مشکل ہے ہر چیز کے لیے, مگر اس میں بھی طریقے ہیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی جو سوچ ہے, تھاٹس ہے, اس میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا, تفریق کرنا پڑے گا کہ اچھے تھاٹس کون سے اور برے تھاٹس کون سے تھاٹس لالچ میں آ کر کے آپ لے رہے ہو, غصے میں آ کے لے رہے ہو, سمجھے, جی جی یا ڈر میں لے رہے ہو, کون سا فیصلہ آپ کون سی سوچ میں, کون سے اس میں, تو اس آپ کو سمجھنا کہ بھائی یہ تو میں ڈر میں لے رہا ہوں, تو میں اور بھی تکلیف. اور اس میں صلہ رحمی مطلب جو سماج سے آپ کو جڑنا ہے, آپ کو لوگوں سے جڑنا ہے, اپنے آپ سے بھی جڑنا ہے, اپنی اسکرپٹ سے بھی جڑنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے, صلات قائم کرنا ہے, تاکہ آپ کمیونیکیشن, ٹچ, صلاح مشورہ لو ان سے, سمجھے. صحیح تو صحیح. جب جا کے آپ کی جو ہے صلات مکمل قائم ہوگی, اور پھر آپ کو کیا, آپ کو ہمت کی بھی تو ضرورت ہے نا, جی کہ جی نہیں آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہو, آپ غلط نہیں ہو, تو آپ کو یہ ساری چیز ہمت, اور وہی رب دے گا. اور جب آپ کو ہو جائے گا اندر سے کہ بھائی نہیں مجھے کرنا. آپ دیکھو نا دنیا میں اتنے بڑے بڑے جو انوینشنز ہوئے ہیں, سمجھے, تو وہ ایسے نہیں ہوئے, انہوں نے اپنے آپ پہ یقین رکھا, اپنے آپ پہ ایمان لایا کہ نہیں, اپنے آپ کا جو بالغیب ہے, جو وہ سمجھے, اس پہ یقین رکھا, نہیں میں کر سکتا ہوں. جی اور جی پھر انہوں نے محنت کیا, لوگوں نے ہنسا ان کے اوپر, لوگوں نے ان کو کیا کیا بولا, لوگوں نے سمجھے, مگر وہ اپنا اڑے رہے, اور انہوں نے ثابت کیا, سمجھے, انہوں نے ثابت کیا, اور انہوں نے ان کی انوینشن سے, ان کے آئیڈیا سے دنیا کو روشنی دی. میں صرف یہی بولنا چاہ رہا ہوں, آپ کو ذرا معافی چاہتا ہوں کہ بس جی جی الکتاب کو سمجھو, الکتاب کو سمجھو گے تو آگے کامیابی ہے. فلاح جو ہے الکتاب کو سمجھنے سے ہے, سمجھے. سورہ عنکبوت کی بھی 45 آیت ہے کہ آپ کو کتاب سے ہی جڑنا ہے. کتاب سے جڑو گے تو آپ کو ساری چیز, برائیاں, ساری جو چیزیں ہیں وہ اس سے آپ بچو گے, سمجھے. تو آپ کا جو مین جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے جڑنا ہے. مین وہی ہے کہ آپ کو اپنی اسکرپٹ سے جڑنا ہے, جی جی سمجھے, اس کے بغیر آپ کے چچارا نہیں. جی جی تو بالکل جناب. ہاں جی 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 تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سکسیس کی ڈیفینیشن بتائی کہ کس طریقے سے اپنے پوری فیملی کی, اپنی اور اپنے معاشرے کی سکسیس جو ہے وہ اپنے اندر کے اسکرپٹ کو متقی بن کر جو ہے, یعنی کہ بڑا اس کو کلوزلی لک کر کے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کیا جا سکتا ہے. تو ہوپ فلی جتنے ویورز وہی جو ہے نا آپ کو الکتاب سے آتی ہے. جی 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 وہی الکتاب. آپ 29:45 سورہ دیکھ لینا, جس میں لکھا ہے کہ آپ کو وہی جو ہے الکتاب سے آتی ہے, اور اس کے بعد جب وہی آتی ہے آپ کو, تو آپ کو صلات کو قائم کرنا ہے. وہی آنے کے بعد مطلب آپ کو جڑ جانا ہے اس کام سے, سمجھے, آپ کو اپنی اسکرپٹ سے, کتاب سے جڑ جانا ہے. جب وہ کتاب سے آپ جڑو گے نا تو آپ کو فحش جو ہے اور جو فالتو کام ہے اس سے آپ دور رہو گے, سمجھے. جی 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 تو یہ آپ 29 کا 45 بھی آپ اس کو غور کرنا, تو اس کے بعد آپ ذکر میں لگ جاؤ گے, اور وہی آپ کے لیے سب سے جو کامیابی کی چیز ہے, علم حاصل کرنے کی چیز ہے, وہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کو جو صلات قائم کرنا ہے, مین جو صلات قائم کرنا ہے, وہ ہماری خود کی جو اسکرپٹ ہے, کتاب ہے, جو قدرت نے ایک میچلیس یونیک اسکرپٹ ہم کو دیا, ہر کسی کو اپنی اپنی اسکرپٹ دیا, اس کو سمجھنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی زندگی کے معاملے میں جو ہے ہم اپنی کتاب کے ساتھ کنیکٹ ہو کے, ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جی وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی کتاب آپ سے کیا بات کر رہی ہے, کہ یہ کتاب کے باہر کی بات ہے. ہم کیا لالچ میں جاتے ہیں, سمجھے, ہم لالچ میں جاتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے, اس میں زیادہ پیسے, اس میں یہ نہیں ہے, تو ہم وہ کتاب کو اگنور کرتے ہیں, اور ہمارے اندر کے جو وہ ہے آوازیں ہیں ان کو ہم قتل کرتے ہیں. جی جی سمجھے, جی اندر کی آوازوں کو قرآن نے بولا ہے
रसूल के अंदर की आवाज जो उनको हम करते, वो पैगंबर हमको पैगाम दे रहे हैं, अंदर से आवाज दे रहे हैं, मगर हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उनको सुनते नहीं। हम उनको अंदर की आवाज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आवाज जो है वो आखिर में कट गई थी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे ठीक है, इस सेशन को, हाँ जी, मैंने कहा इस सेशन को हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो है हम लोग हाजिर होंगे। ठीक है, वस्सलाम। इंशाल्लाह। वालेकुम।